عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، روحانی علاج معلوم کریں گے، استخارے بھی کروائیں گے، پڑھیں گے۔ ناظرین اب آپ کے کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیے گا۔ میرے بھائی کا نام زین العابدین ہے اور میری والدہ کا نام صفیہ بی بی ہے۔ میں نے استخارہ کروانا ہے۔ میرا بھائی پہلے قرآن پاک کی حفظ کر رہا تھا، اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کا قرآن پاک یا کرنے سے دل ہی ہٹ گیا ہے اور اب اس کو مشکل بہت ہو رہی ہے۔ وہ کہتا بھی میں نے کرنا نہیں، حفظاً اس کا کوئی روحانی علاج بھی بتا دے اور استخارہ بھی کر دے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ صحیح، زین العابدین نام آپ نے بھائی کا بتایا نا، انشاءاللہ الکریم ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میرا نام زرق اقبال، میری والدہ کا نام شمیم اختر ہے۔ کوئی سا بھی کام کر رہا ہوں نا، میرا پھنسا ہے، باہر جانا ہے وہ بھی کام نہیں بن رہا، پلیز آپ اس کا استخارہ کر دیجیے۔ صحیح، بیرون ملک جانے میں رکاوٹیں ہیں، بالکل ابھی انشاءاللہ الکریم استخارہ آپ کا کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام ہے محمد اکبر، والدہ کا نام ہے رحمت بی بی، زبان پر کینسر ہے، تکلیف ہوتی ہے کھاتے پیتے، تو استخارہ اور روحانی علاج عطا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اپنی رحمت سے ان کے جملہ امراض دور فرمائے، بالخصوص کینسر جیسے موسی مرض سے نجات عطا فرمائے۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ اگلی کال دیجیے۔ میرا نام زین العابدین ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں۔ میری والدہ کا نام سکون بی بی ہے اور میں پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں، اس بارے میں بتا دیں استخارہ کر کے۔ صحیح، زین العابدین نام آپ نے بتایا، انشاءاللہ الکریم استخارہ بھی کرواتے ہیں، استخارے بھی فرما لیجیے عطران بھائی۔ اور روحانی علاج کے حوالے سے بھی یہ میسج ایک آیا ہے کہ آج کے پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں نے دانت اور مسوڑوں کے درد اور یہ ماس خورا کا روحانی علاج یا وظیفہ یہ پوچھنا تھا، تو اس حوالے سے کیا وظیفہ ہے؟ کوئی دعا ارشاد فرمائیں۔ اگر کسی کے دانت میں تکلیف ہو، داڑھ میں درد ہوتا ہو، تو اس کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ سورہ یاسین شریف کی آیت مبارکہ ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یہ 3 مرتبہ آپ پڑھ کے شہادت کی انگلی پہ آپ دم کیجئے اور درد والی جگہ پر آپ اپنی انگلی پھیر لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے دانت کی جو تکلیف ہے، جو داڑھ کا درد ہے، انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اللہ کے کرم سے۔ اور ساتھ ہی جو تکلیف انہوں نے بتائی ہے، اس کے لیے آپ 76 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے شفا حاصل ہوگی آپ۔ انشاءاللہ 3 مرتبہ فرمایا نا اپنے سلام قولا من رب۔ اچھا یہ تو بڑوں کے حوالے سے ہو گیا نا، یہ بڑے تو چلیں ماشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، ان کے بھی ابھی دانت نکل رہے ہوتے ہیں، دودھ کے دانت جسے کہتے ہیں۔ اب بچے بھی بڑی آزمائش میں آ جاتے ہیں، دانت نکلتے ہیں تو بعض اوقات بچے کمزور ہو جاتے ہیں، بخار چڑھ جاتا ہے، کھانسی ہو جاتی ہے، گلا خراب ہو جاتا ہے، اور بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ یہ بچوں کے دانت نکل رہے ہیں، تکلیف بھی ہوتی ہے نا۔ بچوں کے اگر دانت نکل رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہے؟ بچوں کے کسی قسم کے بھی کا مرض ہو، اب یہ بچے تو ظاہر سی باتیں نہیں پڑھ سکیں گے، جی جی، اور پھر بچے کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ کر جیسے والد ہیں، والدہ ہیں، یا اگر بڑے بھائی یا بہن ہیں، ان میں سے بھی اگر کوئی یہ پڑھ کے بچے کے جو ہے دانت پہ۔ اچھا طریقہ کار یہی ہوگا کہ اپنے بچے کی والدہ یہ وظیفہ پڑھ کر انگلی پہ دم کر کے جی درد والی جگہ پہ لگا لیں، دانتوں پر پھیر دیں، پانی پہ دم کر کے بھی پلا سکتے ہیں۔ جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے ان دنوں میں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، آیت قرآنی ہے۔ ان دنوں میں پھر والد یا بھائی یا کوئی اور پڑھ کے دم کر لے تو انشاءاللہ۔ صحیح، سلام قولا من رب الرحیم، یہ سورہ یاسین شریف آیت مبارکہ ہے۔ یہ دانتوں میں اگر کسی کے درد ہو،
मसूड़ों में दर्द रहता हो तो बेहतरीन वजीफ़ा है। और यहाँ एक मशवरा भी चले मैं आपको देता चलूँ, अगर आपके दांत ख़राब है, बाज़ औक़ात लोगों के होते हैं ना कि पान खा रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें खाते हैं तो दांतों के दरमियान खला हो जाता है, गैप आ जाता है, दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो दांत अगर मजबूत करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को भी छोड़ना पड़ेगा और मिसवाक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसवाक को लाजिम कर लें। मिसवाक बड़ी प्यारी सुन्नत मुबारक है, जहां आपके दांतों के अमराज दूर होंगे, दांत माशाअल्लाह मजबूत होंगे, मसूड़े आपके मजबूत होंगे, वहां आपको मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हासिल होंगे। आपके अमराज शिकम दूर हो जाएंगे, पेट की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, आपके गले के अमराज दूर हो जाएंगे, मुँह की बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, गंदा दहनी यानी जो मुँह से बदबू आने का जो मर्ज होता है वो माशाअल्लाह दूर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह अमराज़े क़ल्ब, दिल के जो बीमारियां होती हैं वो माशाअल्लाह दूर हो जाएंगी, पेट मजबूत होगी। और सबसे बढ़कर ये है कि मिसवाक करने वाले को ये फजीलत हासिल होती है कि मौत के वक्त उसे कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब होता है। अल्लाह पाक हम सबको मौत के वक्त कलमा तय्यबा पढ़ना नसीब फरमाए, खातिमा बिल खैर फरमाए। तो मिसवाक का इस्तेमाल कीजिए, बहुत सारे जिस्मानी अमराद अल्हम्दुलिल्लाह दूर हो जाएंगे। बढ़ेंगे नाज़रीन इस्तिखारों के जवाबात की जानिब। हमारे वो मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने इस्तिखारों के हवाले से कॉल्स की थी, इस्तिखारों के जवाबात बयान किए जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन का सबसे पहले इस्तिखारा किया गया। इनका बता रहे थे कि हिफ्ज़ करने में दिल नहीं लग रहा और पहले हिफ्ज़ करते थे, अब जो है दिल उचाट हो गया। इस्तिखारा किया है आपका ज़ैनुल आबिदीन का बच्चे का। इस्तिखारे में कोई अमलियात असरात का इशारा नहीं है, इस्तिखारे में वक्ती आजमाइश का इशारा है। नज़र बद की वजह से भी ये मामला हो सकते हैं। इनका दिल हिफ्ज़ में लग जाए, पढ़ने में दिल लग जाए, इसके लिए दो रूहानी इलाज आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। पहला तो ये कि अल्लाह पाक का सिफाती नाम, दो सिफाती नाम, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान 101 मरतबा पढ़ें। पढ़कर पानी पे दम करके इस बच्चे को पिलाते रहें तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से दिल पढ़ाई में भी लग जाएगा और दीगर जो जिद वगैरह भी करते हैं तो उससे भी नजात हासिल। ये तो पढ़ाई में दिल लगने के हवाले से हो गया। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी का काम काज में दिल नहीं लग रहा होता, अब ऑफिस जाते हैं वहाँ दिल नहीं लग रहा, दुकान जा रहे हैं, अपने काम काज पे जा रहे हैं, सही, वहाँ दिल नहीं लग रहा है। इस तरह की भी बाज़ औक़ात कैफियत होती है कि घर में दिल नहीं लग रहा होता, किसी से बात करने का दिल नहीं चाह रहा होता। अच्छा, कभी तो इस तरह की भी कैफियत ना खाने का दिल कर रहा होता है, ना किसी से बात करने का दिल कर रहा होता है। अब ऐसी सूरत में भी यही वजीफा कर सकते हैं या उसके लिए अलहदा से कोई मखसूस वजीफा है? जी जी, पढ़ाई में दिल लगने के लिए तो ये वजीफा है बच्चों के लिए, और काम में दिल लग जाए। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें दिल नहीं लगता और सुस्ती हो जाती है, काम नहीं करने का दिल करता, तो ऐसी सूरत में एक तावीज़ होता है या अल्लाह, या अल्लाह, ये 101 मरतबा लिखकर अगर वो सीधे बाजू में बांध दिया जाए, जिसका दिल काम में नहीं लग रहा उसके बाजू में बांध दिया जाए तो इसकी बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ज़वज्जल दिल जो है वो काम में लग जाए माशाअल्लाह। तो ये तावीज़ नाज़रीन आपको बता दिया गया, ये तावीज़ बनाने का तरीका भी आपको बताया गया। या अल्लाह आप एक सादे से कागज़ पर लिख लें, लिखने के बाद सीधे बाजू में बांध लें, आपका काम काज में इंशाअल्लाहुल करीम दिल लगना शुरू हो जाएगा। मज़ीद भी आपसे इस्तिखारों के जवाबात हम लेंगे जी जी। लेकिन पहले मैं शामिल करूँगा नाज़रीन आपकी कुछ कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। जी, मेरा नाम जुनेद है, वालदा का नाम परवीन अख्तर है। मैंने दो बातों के इस्तिखारा करवाना है। एक, मेरी शादी होने वाली है 17 तारीख को, तो उससे पहले परेशानी के बहुत आदमी, तो दूसरा इस्तिखारा करवाना है। पैसों की बहुत ज्यादा तंगी है और नौकरी कहीं पर मिल गई। 18 तारीख को बता रहे हैं कि शादी होने वाली है, कुछ परेशानियां आ रही हैं, अल्लाह पाक आसानी फरमाएं। और देखें इस्तिखारा तो इस हवाले से हम ये करवा लेते हैं कि क्या मामलात क्या हैं, कोई रूहानी मसला तो नहीं है। नोट कर लिया है आपने, इंशाअल्लाह भी इस्तिखारा भी करवाते हैं। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिए। छोटे भाई हैं हाफिज उबैद रजा, उनकी तबीयत तकरीबन 3 हफ्तों से खराब है, उनको उल्टी और मोशन है, तो उनका इस्तिखारा करवाना चाह रहे हैं। उनकी वालिदा का नाम है दिलशाद बानो। नेक्स्ट कॉल दीजिए। उनकी एक बीमारी खत्म होती है तो उसकी शुरू हो जाती है, उसके लिए ना इस्तिखारा कराना था। कलसूम फातिमा मिसेज का नाम है और उनकी अम्मी का नाम है मोहम्मदा बीबी। सही, अगली कॉल दीजिए। मेरे दोस्त का नाम मोहम्मद अरशद है, वालदा का नाम शनाज बीबी है, रिश्ता नहीं हो रहा और कारोबार में भी परेशानी है, इस्तिखारा कर दीजिए। सही, अगली कॉल दीजिए। पूरे घर का इस्तिखारा करवाना है, घर में सब बीमार रहते हैं, मेरा और मेरे बड़े भाई का कुछ रोजगार भी नहीं है, इस्तिखारा कर दीजिए। नाम शहनाज और उनकी वालिदा का नाम कुलसुम। अच्छा, शहनाज आपने अपनी वालिदा का नाम बताया और उनकी वालिदा का नाम कुलसुम बताया। सही, अगली कॉल दीजिए। वालिदा का नाम है सुन्ना बीबी।
मसला ये फालिज हुआ था, कोई दवाई असर नहीं कर रही, इस्तिखारा कराना है बस। सही है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए इंशाअल्लाह करीम। अभी इस्तिखारा करवाते हैं। अगली कॉल दीजिए। मैं कराची से अहमद रजा कह रहा हूँ, मुझे बुखार का रूहानी इलाज बता दें, जज़ाकल्लाहु खैरन। आमीन आमीन। जी अहमद रजा अभी आपको बताते हैं बुखार का रूहानी इलाज। एक कॉल और दीजिए। मेरा नाम है बिलाल अहमद, वालिदा का नाम है बिल्किस बेगम। तो मैंने इस्तिखारा करवाना था कि मैं हर वक्त बीमार रहता हूँ, क्या वजह है? सही है, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। बिलाल भाई अभी इस्तिखारा करवाते हैं। इस्तिखारे आपके नाज़रीन किए जा रहे हैं। इस्तिखारे हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम जवाबात भी और रूहानी इलाज भी आपके मसाइल के हल के लिए बताए जाएंगे। शामिल रहिएगा सिलसिले में। अच्छा, ये रूहानी इलाज के हवाले से हमारे अहमद रज़ा हैं कराची से, इन्होंने कॉल की है। कहते हैं कि बुखार का रूहानी इलाज, उसके लिए उठते बैठते चलते फिरते या कबीरू का विर्द करते रहा करें, और 111 मरतबा या सलामु ये पढ़कर पानी पे दम करके आप पी लिया करें। या जो बीमार हैं वो नहीं पढ़ सकते तो घर में से कोई यही वजीफ़ा या सलामु 111 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके मरीज़ को पिला दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से मरीज़ शिफायाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, बाद औक़ात ये भी होता है कि कई मेडिसिन लेते हैं, कई मुख्तलिफ जगहों से इलाज भी करवा रहे जाते हैं, दवाई लेने के बावजूद भी, इलाज करवाने के बावजूद भी फिर भी बुखार नहीं उतर रहा होता। तो इसका भी कोई मखसूस वजीफ़ा है कि अगर दवाओं से इलाज करवाने के बावजूद भी बुखार नहीं उतर रहा हो तो क्या इसके लिए अमल किया है? इसका एक ख़ास तरीका है। उसके लिए जो बीमार है, जो मरीज़ है, काफ़ी अरसे से बीमार है, तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो उसको कॉटन के कपड़े पहनाइए। नए ना हो भले, साफ़ सुथरे कपड़े कॉटन के पहनाकर सूरह कदर 21 मरतबा इस तरह पढ़नी है कि मरीज़ को सामने बिठाइए, बीच में प्याला या पानी की बोतल रख लीजिए और इस तरह सूरह कदर पढ़ें कि एक मरतबा सूरह कदर पढ़ें और प्याले पे दम करें, मरीज़ पे दम करें। फिर दूसरी मरतबा सूरह कदर पढ़ के पानी पे दम करें और मरीज़ पर दम करें। इस तरह 21 मरतबा सूरह कदर पढ़िए और मरीज़ पे भी दम करें, पानी पे भी दम करें और वही पानी वक्तन फ़वक्तन मरीज़ को पिलाते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से उनका ये बुखार नहीं उतर रहा, इस वजीफ़े की बरकत से, रूहानी इलाज की बरकत से उतर जाएगा। माशाअल्लाह। मेरी एक नियत ये भी थी पूछने की कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने अता फरमाया है और मदनी चैनल के नाज़रीन, इस वजीफ़े की खुसूसियत यह है कि माशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर आप ये अमल कर लें, 3 दिन के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बुखार उतर जाएगा, कैसा ही बुखार क्यों ना हो। आप ये करके देखें। अच्छा, इसमें शर्त ये है, एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि जब आप ये वजीफ़ा कर रहे हो ना, जिससे बुखार हो, तो मरीज़ को कोशिश करके सूती कपड़े पहना दें, कॉटन का सूट पहना दें, फिर उस वक्त आप ये अमल करें। सूरतुल कदर का जो अमल आपको बताया गया, 21 मरतबा पढ़कर पानी पे दम करें, फिर मरीज़ पर दम करें। बड़ा कमाल का ये वजीफ़ा है, 3 दिन में माशाअल्लाह बुखार ये उतर जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। और दूसरा यहाँ एक मशवरा भी मैं आपको दूँ कि माशाअल्लाह दुनिया भर में रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं, जहाँ फी सबीलिल्लाह तावीज़ात दिए जाते हैं। यहाँ रूहानी इलाज के बस्तों पर बुखार के हवाले से मखसूस तावीज़ात दिए जाते हैं और इन तावीज़ात की खुसूसियत यह है, इन तावीज़ात अत्तारिया की, कि माशाअल्लाह 12 घंटे के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह से वजल बुखार उतर जाता है। अगर आपको, आपकी फैमिली में से किसी को, आपके बच्चों में से किसी को बुखार चढ़ जाए ना, नहीं उतर रहा हो, आप रूहानी इलाज के बस्ते से आप ये तावीज़ात अत्तारिया ज़रूर हासिल कीजिएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हमने खुद इसकी बरकतें देखी हैं कि ऐसे ऐसे बुखार के मरीज़ थे कि कई दिन हो चुके थे, माशाअल्लाह जब ये तावीज़ात अत्तारिया इस्तेमाल की, अल्लाह की रहमत से बुखार उनका उतर गया माशाअल्लाह, अल्लाह के फज़ल से। अच्छा, ये मज़ीद भी मैसेजेस हैं। इन्होंने ये कहा है कि नज़र बद से बचने का कोई वजीफ़ा बता दें और दूसरों को अपनी नज़र लगाने से कैसे बचाया जाए, इसका भी कोई वजीफ़ा बताएं। हाँ, यानी एक तो अपने को भी नजर ना लगे और सामने वाले को भी नजर ना लगे, इसके लिए क्या अमल करना? अगर आप चाहते हैं कि आपको नजर ना लगे तो इसके लिए जो है, आप डेली किसी भी टाइम आप सूरह कलम की आखिरी आयत ये आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह के करम से आप नजर बद से महफूज रहेंगे। और सुबह के वक्त 29 बार या मुहैमिनु ये 29 बार आप पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल
دیگر آفتوں بلاؤں سے اور نظر بد سے بھی آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. اور آپ کی نظر کسی کو نہ لگے، جس کے لیے بھی آپ جب بھی کسی چیز کو دیکھیں ماشاء اللہ کہہ دیا کریں گے تو انشاءاللہ اس چیز کو بھی نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. جی ماشاء اللہ بھی کہیں، جیسے میں آپ کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہہ دیتا ہوں، بارک اللہ یہ بھی کہہ دیتا ہوں، تو ماشاء اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ یہ کہہ دینا چاہیے، برکت کی دعا دے دینا چاہیے. الحمدللہ نظر بد سے محفوظ ہو جاتے ہیں، حفاظت ہو جاتی ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو نظر سے حفاظت کے وظائف بھی پڑھتے ہیں، تعبیرات بھی ہم نے پہن لی ہے، پھر بھی نظر لگ جاتی ہے. تو بالکل لگ سکتی ہے نظر، آپ دوسروں کو ملزم نہیں ٹھہرا سکتے، خود کی بھی نظر لگ جاتی ہے. اپنی ہی کوئی ایسی چیز پسند آ گئی یا آپ کو موبائل، اپنا ہی موبائل پسند آ گیا، اپنی کوئی چیز آپ کو پسند آ گئی، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو، آپ کی چیزوں کو یا آپ کو خود کو اپنی نظر لگ جائے. شیشہ بھی دیکھتے ہوں گے نا پھر. اچھا دوسرا یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خود بعض اوقات لوگوں کا ایک اس طرح کا بھی ذہن ہے کہ اپنی ہی تصویریں جو ہے نا سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کی تصویریں وائرل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے. کس کی نظر کیسی ہے، تو لوگوں کی نظروں سے محفوظ رہنے کا ایک طریقہ یہ بھی اپنے آپ کو چھپائیں، عاجزی اختیار کریں، خلوت اختیار کریں، اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھیں. تو اس طرح کے معاملات کرنے سے بھی نظر بد لگ جاتی ہے. احتیاط یہ کرنا چاہیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. بڑھیں گے ناظرین، اور شامل کرنے لگا ہوں استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، استخاروں کے جوابات یہ بیان کیے جائیں گے. زیرہ اقبال بھائی کا استخارہ کیا تھا، یہ بتا رہے تھے کام نہیں بن رہے، کوئی بھی کام کر رہا ہے نا تو وہ کام بن نہیں رہے. اسی کے ساتھ ساتھ بیرون ملک جانے میں بھی ان کے ساتھ پرابلم آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، آسانیاں فرمائے، ان کے جو کاموں میں رکاوٹ ہیں وہ رکاوٹیں دور ہو جائیں. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے. زیرک بھائی آپ کے لیے ایک روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں، اس کو پابندی سے کیجیے گا. روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد یا جب آپ کو وقت مل جائے، صبح یا شام میں، اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤخرو، یا مؤخرو، یا مؤخرو، یہ 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عزوجل آپ کے کاموں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، کام آپ کے مکمل ہونا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح محمد اکبر کا استخارہ کیا، ان کے بارے میں بتایا تھا انہوں نے کہ زبان پر جو ہے نا کینسر ہو گیا. اللہ تعالیٰ ان کو، اکبر بھائی کو شفا دے، صحت دے، تندرستی دے، وہ کینسر کے مرض سے نجات عطا فرمائے. روحانی علاج آپ سماعت کر لیجئے. گھر کا کوئی بھی فرد اس پر عمل کر سکتا ہے، کر کے ان کے اوپر دم کرنا ہے. اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا رقیبو، یا رقیبو، یا رقیبو. یہ 100 مرتبہ پڑھ کر صبح شام ان کے زخم والی جگہ پر دم کر دیا کریں. ایک ہفتے تک آپ پابندی سے کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی. زین العابدین بچے کے حوالے سے استخارہ کیا ہم نے. استخارے میں ان کے ساتھ نظر بد کا اشارہ. نظر بد سے نجات کے لیے بچے کے لیے آپ نے پڑھنا یہ ہے سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دیا ہے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی. جمیل بھائی کا استخارہ کیا گیا، شادی میں کچھ رکاوٹ وغیرہ آ گئی، یہ استخارہ کیا. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی طور پہ معاملات ہیں، وقتی آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس وقتی آزمائش سے نجات عطا فرمائے. تنگی کا بھی معاملہ ہے، یہ سارے معاملات آپ کے نا سب بہتر ہو جائیں، سارے کام بن جائیں آپ کے. اس کے لیے ایک بہترین علاج، روحانی علاج آپ کو عرض کر رہے ہیں. 3 دن تک آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، 5 نماز کے بعد. یہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیے. پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جن جن کاموں میں آپ کی رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں اس کلمے کی برکت سے، اس ورد کی برکت سے دور ہو جائیں. عبید رضا بچہ تھا، اس کا استخارہ کیا گیا. الٹی وغیرہ، موشن وغیرہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. استخارہ کیا، استخارے میں نا بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اللہ پاک بیماری سے شفا عطا فرمائے. یہ جو ان کے ساتھ الٹی موشن کے معاملات ہیں، اس کے لیے جب بھی کچھ کھائیں یا پئیں، گھر کا کوئی فرد جو ہے ان کے کھانے یا پینے کی چیز کے پاس سورہ طارق 1 مرتبہ پڑھ کر دم کر کے کھلائیں یا پلائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی اس بچے کو. کلثوم بنت رندہ کا استخارہ کیا، بتا رہے تھے کہ بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک ان کو بیماری سے شفا عطا فرمائے اور بیماری سے نجات عطا فرمائے. بیماری سے شفا یابی کے لیے سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر بھی دم کر دیا جائے، یا خود پڑھ کے دم کر لیں یا پانی پہ دم کر کے یہی سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیجئے. انشاءاللہ عز و جل کیسی ہی بیماری ہوگی اللہ کے حکم سے شفا حاصل ہو جائے گی. محمد راشد کا استخارہ کیا گیا، بتا رہے تھے کہ رشتے میں بھی مسائل ہیں، کاروباری بھی مسائل ہیں. ان دونوں معاملات کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. تو راشد بھائی آپ روحانی علاج سماعت فرما لیجئے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے کام ہو جائیں گے. سورہ یاسین جو ہے،
سورہ یاسین بہت زبردست سورہ ہے قرآن پاک کی، روزانہ صبح اور شام اس کو پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، انشاءاللہ عزوجل آپ کے کاروباری مسائل، رشتے کے معاملات اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں بھی آسانیاں ہو جائیں گی اور مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ شہناز بنت کلثوم کا استخارہ کیا گیا، بتا رہے تھے گھر کے اندر مسائل ہیں، گھروں میں پرابلم ہے، گھر میں ناچاکی والا معاملہ ہے، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، آپس میں ذہنی امانگی نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہو جایا کرتے ہیں۔ تو ایک دعا ہے، بہت پیاری دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ مدنی پنصورہ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کی عادت بنا لیں، گھر انشاءاللہ عز و جل خوشگوار ماحول کا ایک جگہ بن جائے گی اور گھر میں جو ہے آپس میں محبت اتفاق پیدا ہو۔ یہ پڑھے گا کون؟ ابھی انہوں نے شہناز نام بتایا تھا، انہوں نے پڑھنا ہے یا گھر کے تمام ہی افراد یہ دعا پڑھا کریں؟ جی جنید بھائی، یہ جو ہے نا گھر کے سرپرست کا نام لیا نا تو یہ بھی پڑھ لیں، والدہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں بھائی ہر نماز میں سب پڑھیں، سب پڑھیں ربنا حب لنا۔ بلکہ میں تو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے تمام یہ ناظرین یہ نیت کر لیں کہ جب بھی دعا کریں نا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا ضرور کیا کریں۔ اتنی کمال کی یہ دعا ہے نا، اتنی کمال کی یہ دعا ہے، الحمدللہ اس دعا کی برکت سے گھر میں امن اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول قائم ہو جائے، مدنی ماحول قائم ہو جائے، گھر میں محبت سے رہنے لگیں، آپس کی جو نفرتیں ہیں یہ محبت میں بدل جائیں، یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دعا ہے، پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 74، صحیح ہے؟ تو یہ دعا آپ کیا کریں، تمام ہی مدنی چینل کے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے نا کہ میرے گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے، گھر میں محبت قائم ہو، گھر میں ایک امن اور سکون قائم ہو جائے، نفرت محبت میں بدل جائے، ناچاقی دوریاں جو ہے نا یہ قربت میں بدل جائیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں۔ آپ یہ دعا کریں ہر نماز کے بعد، ماشاءاللہ آپ دیکھیں اس کی برکتیں ماشاءاللہ ظاہر ہوں گے۔ مزید میں انشاءاللہ شامل کریں گے استخاروں کے جوابات، لیکن شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی کال چلائیں۔ رحیم بخش والدہ کا نام ہے امان الہی، مسئلہ یہ ہے 11 سال ہو گیا میری شادی کو، اولاد نہیں ہوئی۔ اگلی کال دیجیے گا۔ میرے بیٹے کا نام محمد حسان ہے اور اس کی والدہ کا نام ختیجہ بی بی ہے، وہ 6 ماہ کا ہے، بہت کمزور ہے اور طرح طرح کی بیماری ہیں، انہیں جھگڑا رہتا ہے، روحانی علاج کر دیجیے۔ صحیح، ابھی روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ بالکل سے بول رہا ہوں، گھر والے کا نام عارفہ ہے، یہ ٹھیک نہیں رہتی، بیماری رہتی، عارفہ کا امی کا نام خزان بیگم۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ محمد حنیف سلمہ بیٹی، مسئلہ کاروبار میں بہت مسئلے پھیلا رہے ہیں اور میری اپنی طبیعت بھی صحیح نہیں ہوتی۔ اللہ پاک آسانی فرمائے۔ حنیف نام آپ نے بتایا نا، انشاءاللہ بھی استخارہ کرواتے ہیں، وظائف بھی آپ کو بتائیں گے۔ جی نیکسٹ کال۔ سر میری نا بیگم کا مسئلہ ہے، ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہے اور اکثر طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ان کا نام نفیدہ رفیق ہے اور والدہ کا نام سریہ ہے۔ صحیح، ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی کال دیجیے۔ میں نے اپنی بیٹی کے لیے استخارہ کروانا ہے کہ وہ اکثر بیمار رہتی ہے، کھانا بھی کچھ نہیں کھاتی، اس کا نام نور العین زاہد ہے اور اس کی والدہ کا نام تحریم اصغر اتاری ہے، پلیز استخارہ کرتے ہیں۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ سر میرا نام ہے حافظ بھائی اقبال، میری والدہ کا نام ہے انور جہاں، تو وہ تو کر رہا ہوں لیکن میں آج ایک نیو جاب کے لیے اپلائی کر آیا تھا، تو وہاں مجھے انٹرویو کال آئی تھی، میں انٹرویو تو دے آیا ہوں، تو میں نے یہی پوچھا تھا یہ جو اب اگلی جاب میں کرنا چاہتا ہوں یا موو کرنا چاہتا ہوں اس جگہ، تو وہ جو میرے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اس کا تو استخارہ نہیں ہو سکے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب کسی کام کا پکا ارادہ کر لیا جائے نا، کسی چیز کا بالکل عزم مصمم کر لیا جائے تو اب اس کا پھر استخارہ نہیں کیا جاتا۔ تو اب چونکہ آپ انٹرویو دے کر آ چکے ہیں، آپ کے ساری بات چیت ہو چکی ہوگی، تو یہ پہلے کروانا تھا۔ اب ظاہری معاملات آپ دیکھ لیں اور پھر اس کے مطابق آپ فیصلہ کر لیں، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ اور یہاں چلے ایک اور مثال میں آپ کو دوں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں پر رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں نا، اب رشتہ طے ہو چکا ہے، منگنی بھی ہو چکی ہے، کئی جگہ پر تو ایسا ہوتا ہے کہ نکاح بھی ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ اس کے بعد استخارہ کروا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی بات پکی ہو چکی ہے، رشتہ طے ہو چکا ہے، اب ہمیں استخارہ کر کے بتائیں کہ وہاں رشتہ کرنا بہتر ہے یا نہیں۔ یہ تو پہلے کروانا تھا نا استخارہ آپ نے۔ تو جب بھی کبھی ایسا معاملہ ہو نا تو پہلے استخارہ کروا لیا کریں، پھر اس کے بعد پھر آگے کے معاملات یہ طے کرنے چاہیے۔ تو اس چیز کو بھی ہم پیش نظر رکھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب یہ ہے کہ اب انٹرویو تو آپ دے کر آ چکے ہیں نا، تو چلیں انٹرویو میں کامیابی کے لیے وظیفہ انشاءاللہ
آپ سے ہم معلوم کریں گے ناصر بھائی کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی چاہتے ہیں کہ میں انٹرویو دینے کے لیے جا رہا ہوں یا دے کر آ چکا ہوں، اب مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ مجھے کامیابی مل جائے، میرا مسئلہ حل ہو جائے اور میری جاب لگ جائے، تو اس کے لیے وظیفہ انشاءاللہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ مدنی چینل کا بہت بڑا سلسلہ روحانی علاج، اس سلسلے میں جنید بھائی کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری والدہ کی طبیعت کچھ دنوں سے ناساز ہے، ان کو فالج ہو گیا ہے ایک سائیڈ پہ، ان کی صحت کی بھی دعا فرمائے اور روحانی علاج بھی ارشاد فرمائے، اور ان کے لیے حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ مظہر اقبال نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کی والدہ کو صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے۔ فالج کا مسئلہ ہے تو روحانی علاج چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ استخارے عدنان بھائی آپ فرما لیجیے، کچھ استخارے پہلے کے بھی باقی تھے نا، ان کے بھی جوابات آپ سے معلوم کرنے ہیں۔ فالج کے حوالے سے دیکھیں ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں، ایک لوہے یا اسٹیل کا آپ برتن لیں مظہر اقبال بھائی۔ اب جیسے یہ تو خیر مٹی کا پیالہ ہے میرے سامنے نا، آپ نے لوہے یا اسٹیل کا برتن لے لیں، چاہے تو پیالہ لے لیں اسٹیل کا، یا پھر آپ ایک بڑا سا تھال لے لیں، تھال ہو گیا، پلیٹ ہو گئی، تشت بھی کہتے ہیں نا، تو اس کے اندر آپ لکھیں سورہ زلزال، قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کسی بھی پوائنٹر سے مارکر سے آپ لکھ لیں۔ اچھا لوہے یا اسٹیل کے برتن پہ لکھنا ہے۔ اچھا کوشش یہ کریں کہ یہ زعفران آپ کو مل جائے یا زردئی رنگ مل جائے تو اس سے لکھ لیں، اولاً ترجیح اس کو دیجیے گا۔ بالفرض زعفران زردئی رنگ میسر نہیں ہے تو کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے لکھ لیں۔ اب اس پلیٹ میں اس تھال میں پانی ڈال کر آپ یہ پانی والدہ کو پلائیں۔ ایک یہ عمل ہوا، آپ یہ پلائیں، انشاءاللہ الکریم یہ فالج کا مرض چاہتا رہے گا۔ اچھا اسی طرح ایک اور آپ تھال لے لیں، لوہے یا اسٹیل کا برتن آپ لے لیں، اس کے اوپر لکھ کر رکھ لیں آپ۔ اب آپ والدہ کو کہیں کہ صرف دیکھا کریں، اس کو دیکھنے کی برکت سے بھی ماشاءاللہ فالج کا مرض یہ جاتا رہے گا۔ سبحان جی ماشاءاللہ، یہ دونوں ہی اس یہ بھی ایسا کر عمل کر سکتے لیں۔ ہیں کہ لکھ کے رکھ لیں، کچھ دیر وہ دیکھتے رہیں، پھر اسی میں پانی ڈال کے پھر اس طرح بھی کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بھی کر جی سکتے بالکل اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا لاہور سے مرکز الاولیاء سے ماشاءاللہ آپ نے کال کی تو کئی مقامات پر ماشاءاللہ سینکڑوں مقامات پر وہاں کو روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں۔ اس کے تعویذات بھی ضرور حاصل کیجیے گا والدہ کے لیے، انشاءاللہ الکریم بہت جلد آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تو تھا استخارے کے حوالے سے، لیکن معاملہ ایسا تھا کہ استخارہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ وظیفہ اس حوالے سے بتائیں کہ انٹرویو میں کامیابی کے لیے کوئی وظیفہ، کوئی روحانی علاج۔ اگر آپ انٹرویو دے چکے ہیں تو ریزلٹ آنے تک، یعنی انٹرویو کے لیے وہاں سے جیسے کال آتی ہے یا کوئی میسج وہاں سے آتا ہے، تو ریزلٹ آنے تک آپ روزانہ 16 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں آسانی کے لیے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ انٹرویو میں کامیاب بھی ہوں گے اور اس جگہ پہ آپ کی جاب بھی لگ جائے گی اللہ کے کرم۔ اچھا ایسا ہے کہ جانے سے پہلے پڑھ کر چلے جائیں؟ جی جانے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہی وظیفہ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ جانے سے پہلے بھی پڑھ لیں، اور جب انٹرویو دے دیں اس کے بعد بھی یہ وظیفہ جاری رکھیں ماشاءاللہ۔ جی عدنان بھائی استخاروں کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں منتظر ناظرین۔ جنید بھائی استخارے جو پچھلے تھے نا وہ دو باقی تھے، ایک اللہ دیتا بھائی کا تھا، استخارہ ہم نے کیا، ان کے کام کے کچھ مسائل ہیں، کام وغیرہ بن نہیں پاتا ہے نا، اور کاموں میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ آتی رہتی ہے۔ استخارہ کیا ہے اللہ دیتا بھائی، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ کے تمام کام بن جایا کریں، اللہ پاک کی رحمت آپ کے شامل حال ہو۔ روزانہ صبح اٹھنے کے بعد جب بیدار ہوتے ہیں نا، بیدار ہونے کے بعد اللہ پاک کا صفاتی نام ہے یا مقتدرو، یا مقتدرو یہ 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب اٹھ جائیں، اٹھنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کیجئے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے کام بن جائیں گے۔ بلال بھائی کا اس میں میں چاہوں گا کہ اس میں یہ بھی تھوڑا میں ناظرین کو عرض کرتا چلوں، یہ جو وظیفہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا نا، جی بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے، اللہ پاک کی مدد شامل حال رہتی ہے، اور جس کام میں اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے تو کامیابی ہی کامیابی ماشاءاللہ۔ جب یہ وظیفہ آپ کریں نا، اچھا اب نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، جب سو کر اٹھتے ہیں نا تو اس میں احتیاط یہ کیجیے گا کہ پہلے آپ کوشش کریں کہ کلی کر لیں، کلی کر لیں، مسواک آپ کر لیں، بعض اوقات سو کر اٹھنے کے بعد یہ منہ میں بعض اوقات یہ بدبو وغیرہ آ جاتی ہے، تو منہ پاک صاف کر لیں، اسمیل اگر ہو بدبو آ رہی ہو تو اس کو دور کر لیا جائے،
پھر اللہ پاک کا یہ صفاتی نام آپ اسماء الحسنہ میں سے یہ وظیفہ آپ کو بتایا گیا۔ تو صرف یہی وظیفہ نہیں، اس کے علاوہ سو کر اٹھنے کے بعد کی جو ہم دعا پڑھتے ہیں نا، تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے کہ پہلے اچھی طرح وضو بنا لیں، منہ صاف کر لیں، کلی کر لیں، پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی جائے، سبحان اللہ، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک استخارہ کیا تھا بلال بھائی کا نا ہم نے، تو بلال بھائی کے ساتھ بیماری کے کچھ مسائل تھے، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بیماری سے شفا عطا فرمائے۔ اللہ پاک کا صفاتی نام یا مؤمنو، یا مؤمنو، یہ 115 مرتبہ پڑھ کر روزانہ اپنے پر دم کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ رحیم بخش بھائی کا استخارہ کیا، بے اولادی کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے رحیم بھائی، وقتی طور پہ معاملات ہیں، وقتی آزمائش ہے، اللہ پاک آپ کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ بغیر آپریشن کے نصیب فرمائے۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی کو چاہیے کہ یہ دعا ابراہیمی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے ماشاءاللہ۔ اچھا، محمد حسان بھائی کا استخارہ کیا، یہ بچہ ہے چھوٹا، 6 ماہ کا بچہ ہے، بیماری ہے، کمزوری اس بچے کو ہو رہی ہے، بیماری اور کمزوری کے حوالے سے استخارے میں عملیات تو نہیں ہے کوئی، جو ہے نا اور کوئی معاملات نہیں آ رہے، جادو عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، تو بیماری سے شفا یابی کے لیے حسان کے لیے ایک روحانی علاج آپ یہ سماعت کر لیجیے، اس کے اوپر عمل کیجیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ، 4 صورتیں ہو گئیں، چاروں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کر دیں، اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں 3 مرتبہ، اور بچے کے اوپر یہ صبح شام دم کریں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد اور ہر قسم کے شر سے بچہ محفوظ ہو جائے گا۔ آخر میں محمد حنیف بھائی کا استخارہ ہم نے کیا ہے، کاروبار کے حوالے سے یہ بتایا ہے، کاروباری کچھ مسائل ہیں اور بیماری بھی، استخارہ کیا، استخارے میں حنیف بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، اللہ پاک کرم فرمائے، آپ کے کاروبار میں برکت دے، بیماریاں آپ کی دور ہو جائیں۔ ان دونوں ہی معاملات کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پابندی سے عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل کرم ہو جائے گا۔ روزانہ رات کو سوتے وقت دل پہ سینے کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اس طرح، اور 11 مرتبہ پڑھیں، یا باعث یا نورو، یا باعث یا نورو، یا باعث یا نورو، یہ 11 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور سینے پہ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل بہت سارے امراض کے ساتھ ساتھ آپ کا کاروبار بھی بہتر ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہاں دیکھیں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، بالخصوص ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، ایک بات یاد رکھیے گا، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ یہ ایک اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ کچھ وظائف ایسے ہیں کہ جن میں آپ اول اور آخر درود پاک پڑھنے کا کہتے ہیں، تو ایسا یہ بتائیے کہ کیا ہر کوئی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے، کہ یا صرف درود ابراہیمی پڑھا جائے؟ جو آسان درود پاک ہیں، جو ہر ایک کو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسان ہے، یہ پڑھ لیا کریں 3 مرتبہ۔ اور یہ بھی ہے کہ جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں جنید بھائی، ان سب میں اول آخر درود پاک پڑھنے کا بتایا جاتا ہے۔ جب کبھی اگر توجہ نہ رہتی اور نہیں بتایا گیا تو سننے والوں کے لیے عرض ہے کہ ہر وظیفے کے شروع اور آخر میں 3 مرتبہ درود پاک 3 مرتبہ، ایک مرتبہ یہ ضرور پڑھا جائے۔ اچھا، میرا نام زبیدہ ہے، میرے سر میں جھٹکے بہت زیادہ لگتے ہیں، تو دیکھیں اگر کسی کو جسمانی طور پر یہ پرابلم ہو کہ جھٹکے اگر لگتے ہوں، بعض اوقات دماغی کمزوری ہوتی ہے، اچھا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی کو مرگی کا مسئلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے بھی جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، بعض اوقات چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جسمانی کمزوری، دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی بعض اوقات بچوں کو جھٹکے لگ رہے ہوتے ہیں، تو چاہے بچوں کو لگ رہے ہوں یا بڑوں کو لگ رہے ہوں، اب یہ جیسے جنہوں نے میسج کیا اس کا میں ایک عمل عرض کر دیتا ہوں، جب بھی اللہ نہ کرے اس طرح کی کیفیت ہونا، تو گھر کا کوئی بھی فرد، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ جھٹکے لگ رہے ہیں مریض کو، تو گھر کا کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ سورۃ المؤمنون کی آخری آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ مکمل 4 آیات ہیں مکمل سورت تک، یہ پڑھ کر ان پہ دم کر دیں، ان کے کانوں میں دم کر دیں، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون کی یہ آخری 4 آیات ہیں۔
تو یہ چاروں آیات پڑھ کر آپ ان پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم یہ جھٹکے نہیں لگیں گے۔ اچھا اسی طرح یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے رشتے کا مسئلہ ہے، میری عمر 22 سال ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ تو نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام یہ پڑھ لیا کریں، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک اور میسج ہے کہ میرا نام رضا احمد ہے، میری والدہ کا نام ارشد بیگم ہے، بہت سارے مسئلے ہیں، کوئی حل بتا دیں۔ صبر کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، بہت سارے مسائل کا حل دیکھیں، صلاۃ الحاجات آپ ادا کریں، کوئی امر اہم معاملہ پیش آ جائے صلاۃ الحاجات ادا کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پھر کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے وقت پر جا کر ہی وہ مسائل حل ہوتے ہیں۔ اب وہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو نا، اب کسی کو بخار ہے بھئی 3 دن میں بخار ختم ہوگا، اب کسی کو سر میں درد ہے وہ ٹیبلیٹ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر میں سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ اب بخار ہے، اب 1 دن لگ سکتا ہے، 2 دن میں بخار دور ہو سکتا ہے، تو اب یہ ٹائم لگتا ہے نا۔ کئی امراض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وقت پر جا کر ہی وہ بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ جنید بھائی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مریض ہوتا ہے نا، اس کے وہ بڑا مرض ہے اس کا، مگر ایک دم کیا اور اللہ کے کرم سے شفا ہو گئی۔ بعض دفعہ تعویذات کی ایک ترتیب چلتی ہے، لوگ تعویذات بھی لے رہے ہوتے ہیں، دم بھی کرا رہے ہوتے ہیں، مگر مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسی طرح ہوتا ہے نا کہ صبر بھی کیجیے، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیے، سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ ایک اور میسج ہے، فوزیہ نام ہے، سر میں شدید درد رہتا ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں درد رہتا ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہا کریں، جسمانی درد دور ہو جائے گا۔ ہمارے پڑوس میں میرے چاچو رہتے ہیں، ان کی بیٹی ہمارے بیمار ہیں، گھر والوں اور آس پڑوس کو تنگ کرتی ہیں، گھر سے باہر دوڑتی ہیں، تقریباً 1 سال سے ایسا ہو رہا ہے۔ بہرحال چلو وظیفہ پیاس کر دیتا ہوں۔ اس طرح کی اگر کیفیت ہو نا کہ دماغی امراض میں اگر کوئی مبتلا ہو تو یہ وظیفہ دیکھیں نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی اور آخری تینوں قل، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ اس بچی کو پلائیں۔ بچی کے جو دماغی امراض ہے نا، جو اس طرح کی کیفیت ہے، بعض اوقات اس طرح کی جو کیفیت ہو جاتی ہے، تو ماشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ دیکھیں سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ پہلی سورۃ سورۃ الفاتحہ، پھر آیت الکرسی، پھر آخری تینوں کو یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ۔ اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول شریف بھی اگر اس میں علیحدہ سے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو وہ گھبراہٹ کے لیے، بے چینی کے لیے، اگر بچے کی اس طرح کی کیفیت ہو تو آپ یہ پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، تو اس کی گھبراہٹ، بے چینی اور گھر سے باہر نکلنے کی جو کیفیت ہے نا، وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اور ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں گا کہ آپ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا، اور یہ تعویذات آپ بچی کے گلے میں ڈال دیں، ماشاءاللہ بچی کی کیفیت بہتری کی طرف آ جائے گی۔ مزید شامل کرنے لگا ہوں ناظرین، آپ کے کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد یوسف، والدہ کا نام حاجہ بھی ہے۔ مجھے میرے گھر پہ ایک پلاٹ ہے، اس کے لیے مجھے استخارہ کرانا تھا۔ پلاٹ نمبر ہے 408 کوٹل راجدھانی کے پیچھے بجریا نا۔ مجھے اس کے لیے استخارہ کرنا ہے کہ اس کو دیکھنا بہتر ہے یا اس پر پلاٹ بنانا بہتر ہے؟ جی یوسف بھائی، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں، شامل رہیے گا آپ سلسلے میں۔ نیکسٹ کال دیجیے۔ نام عمیر، والدہ کا نام جمیلہ بی بی، بیرون ملک جانا چاہتا ہے، استخارہ کر دیجئے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ جی میرا نام محمد اسامہ شبیر ہے۔ رات کو سوتے وقت بے چینی ہوتی ہے اور سوتے وقت میں اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں، تو برائے کرم اس بارے میں رحمائی فرمائے۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ محمد فیضان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ عرض یہ تھی کہ میرے والدین کی طبیعت ناساز ہے، ان کے لیے دعا کیجیے گا، اور کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ جی بالکل انشاءاللہ الکریم، دعا بھی کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے، تندرستی دے، خوب خدمت کیجیے والدین کی۔ فیضان بھائی خوب دعائیں لیجیے، دنیا اور آخرت میں سعادت مندی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ والدین کی خدمت کریں، اللہ پاک آپ کے والدین کو شفا عطا فرمائے۔ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر آپ خود والدین پر دم بھی کیجیے، پانی پہ دم کر کے بھی پلائیے، اس سے والدین کی دل جوئی بھی ہوگی۔ اچھا وظیفہ تو معلوم کر لیتے ہیں والدین کے لیے، تو والدین کی دل جوئی کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ خود یہ وظیفہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ اچھا وظیفہ والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیے، اس میں زیادہ دل خوش ہوگا والدین کا۔ اور روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کیجئے گا۔ آپ استخارے فرما لیں عطران بھائی۔ ایک کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلتے ہیں نا تو کچھ کوے وغیرہ ان کو پریشان کرتے ہیں،
اچھا ان کو چونچ مارتے ہیں، وہ یہ ان کے گھر والوں اسی گھر کے افراد کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایسا کوئی عمل، کوئی وظیفہ کوئی بتائے ایک آفت ہے یہ تو، کہ گھر سے نکلتے وقت وہ کر لیں؟ ہاں یہ تو آفت ہے جنید بھائی، کوئی اچھا مطلب آفت ہی سے اس کو لیں گے نا، تشبیہ لیں گے، تو آفت کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں. جی ارشاد فرمائیے. جب بھی گھر سے نکلیں تو گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھ لی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ 29 بار یا مہیمنو یا مہیمنو جی یہ 29 بار پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بلاؤں سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جی گھر سے نکلتے وقت کی دعا کا فرمایا اور یا مہیمن کا فرمایا. کوشش کریں کہ صدقہ بھی نکال دیں نا، صدقہ بھی نکالیں، انشاءاللہ الکریم آپ کی حفاظت بھی رہے گی. ہوتا ہے بعض اوقات گھر سے نکلنے کی، گھر سے نکلتے وقت کی دعا تو ماشاءاللہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ بھی پڑھیں، آپ کے بچے بھی پڑھیں. جی استخاروں کے جواب آئے. استخارے کے دو ہمارے یوسف بھائی نے استخارہ کروایا تھا گھر کے حوالے سے، گھر بنانا بہتر ہے یا بیچنا بہتر ہے. استخارہ کیا، استخارے میں گھر بنانے کے حوالے سے بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. اسی طرح عمیر بھائی کا استخارہ کیا بیرون ملک جانے کے حوالے سے، تو عمیر بھائی کے لیے بیرون ملک جانے کے متعلق منع کا اشارہ آ رہا ہے. بہتر نہیں، بہتر. اللہ پاک آسانی فرمائے. ظاہری معاملات دیکھ لیجیے گا، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. مزید بھی ماشاءاللہ ناظرین آپ کے میسیجز باقی ہیں، کالز بھی آپ کی باقی ہیں، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے. 021371717111 24 گھنٹے ماشاءاللہ آپ کے لیے یہ سروس حاضر ہے. شعبہ روحانی علاج کے تحت اس نمبر پر استخارہ کیا جاتا ہے. نمازوں کے اوقات کے علاوہ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں. مزید آن لائن روحانی علاج کے لیے، کارڈ کے عمل کے لیے، تعویذات عطاریہ حاصل کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.dawatIslami.net، جس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، تو اس کے ذریعے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کی آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعائیں کریں. اللہ پاک مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ الکریم مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے، تو اس میں بھی اول تاخیر شرکت کیجیے. اجتماع کے اختتام پر بھی ماشاءاللہ یہ روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، فی سبیل اللہ تعویذات دیے جاتے ہیں، تو دعا میں بھی شامل ہوں، اجتماع میں بھی شرکت ہو، تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجیے. انشاءاللہ مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے مرشد پاک کو سلامتی، عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے. ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرمائے. کہ اسلامی بھائیوں نے کالز کر کے دعاؤں کے حوالے سے کہا، میسیجز بھی کیے ہیں، مل جل کر دعا بھی کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذا الجلال والاکرام یا بدیع السماوات والارض یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. یا اللہ پاک پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. گھروں میں، اسپتالوں میں جہاں جہاں مسلمان بیمار ہیں، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے. یا اللہ پاک تو بغیر دواؤں کے شفا دینے پر قادر ہے. یا اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما. جو مسلمان اسپتالوں میں داخل ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرما. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاقیاں، تنگ دستیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں سب دور فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کی، اپنی بیماریوں کا، پریشانیوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما، سب کے مسائل حل فرما دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. آمین 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 بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما.